بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 61 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی، کون کون سی تھی، ان کا نام کیا تھا، اور ان کی اولاد کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے ہم جانیں گے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کس سے پیدا ہوئے، کس بیوی کے پیٹ سے آپ کی ولادت ہوئی اور کہاں کہاں رہے، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ اکثر محققین و مورخین کرتے ہیں، مگر تیسری بیوی کا تذکرہ صرف توریت کی کتاب پیدائش پہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے بنی اسرائیل کا نسب چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں مقیم تھے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو بطور تحفہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا۔ پھر آپ نے حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، جن کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا گیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے اہل عرب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ تھیں، جن سے اہل مدین ہیں۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ عام طور سے اکثر محققین و مورخین نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں لکھی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، یہی زیادہ رائج ہے یہ قول۔ لیکن تیسرا توریت کی کتاب پیدائش باب 25 میں جس کا تذکرہ ہے حضرت قطورہ کا، ان کی بھی نسبت یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت سارہ سے جو نسب چلا، حضرت سارہ کے بیٹے چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر ان سے جو نسب چلا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، پھر وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد اور یعقوب کی پوری اولاد، یہ جو نسب چلا پورا، یہ بنی اسرائیل کہلایا۔ اور جو حضرت ہاجرہ سے جو شادی کی تھی، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کو مکہ مکرمہ میں لا کر کے آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ عرب میں چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں زیادہ عرب میں ہے۔ اور تیسری بیوی قطورہ سے جو نسب ہے وہ مدین کے لوگ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں یا بیٹوں کے بیٹے یا خاندانی سلسلہ 3 قوموں میں ہے، عرب، بنی اسرائیل اور مدین، 3 جگہوں پہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو سب سے بڑے بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اور آپ مصر میں مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی غلام حلیم ہیں، جن کے لیے بشارت دی گئی تھی اور جن کے لیے حضرت ابراہیم و ہاجرہ نے دعا کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے 13 یا 14 برس بڑے ہیں۔ اس میں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 86 سال کے ہوئے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سب سے بڑی اولاد، سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ قرآن میں جس غلام حلیم کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے 13 یا 14 برس بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں، اور آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں بھی شریک رہے۔ مکہ میں آباد ہونے والے قبیلے جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو شمالی عرب میں پھیلے اور عرب مستعربہ کی اصطلاح سے جانی جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 12 قبیلے بنے، جن میں قیدار سب سے زیادہ مشہور ہے۔ قیدار ہی بواسطہ عدنان ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس پوری بات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکی زندگی کا تذکرہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکے میں آ گئے تب
سب سے پہلا واقعہ جو ذبح کا واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم السلام کو حکم ہوا کہ اولاد کو ذبح کیا جائے، اس سے مراد حضرت اسماعیل السلام نے حضرت اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کے لیے کا حکم ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنانا چاہا یعنی کعبۃ اللہ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کام لائق ہو گئے تھے، یعنی چونکہ 13 یا 14 سال کی عمر میں ہی آپ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو آپ نے تعمیر کعبہ میں بھی بہت ہاتھ بٹایا اور ہر طرح کی مدد کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلے جرہم میں شادی کی اور آپ سے 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور یہ قبیلے عرب مستعربہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان 12 قبیلوں میں سب سے مشہور قبیلہ قیدار ہے۔ اسی قیدار قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے ان کی پیرانہ سالی میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، مگر ایک بار 3 دن کے بعد 3 مہمان آئے تو آپ نے ان کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا، جو کہ دراصل فرشتے تھے جو قوم لوط کی تباہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری سنانے آئے تھے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی زبانی ولادت کی خوشخبری سے انتہائی خوشی میں ہنس پڑی، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبرانی کے لفظ یسحق پر رکھا، جس کا عربی مترادف ہے یزحق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اور آپ کی ولادت بہت ہی لیٹ ہوئی، مطلب کہ مایوس سی ہو گئی تھی حضرت سارہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پہلے خوشخبری سنائی، پھر ولادت، اس کے 1 سال بعد خوشخبری کی 1 سال بعد پھر ولادت ہوئی۔ اور خوشخبری کا واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ کھانا مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، اکیلے تنہا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک دن 3 دن ایسا ہوا کہ 3 دن کوئی مہمان نہیں آیا، 3 دن کے بعد 3 مہمان آئے، یعنی 3 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے جیسے وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا اور گوشت وغیرہ بھونا مہمان نوازی میں پیش کیا گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ بہت تفصیل سے۔ پھر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وجہ میں سب سے پہلے تو خوشخبری کی بات سنائی کہ حضرت سارہ حمل سے ہوں گی اور ان سے ایک بیٹا پیدا، غلام علیم کے نام سے قرآن کریم میں۔ یہ سن کر کے حضرت سارہ ہنس پڑی، اور اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت سارہ نے، کیونکہ ان کو وہ خوشی یاد تھی جب وہ خوشخبری سنی تھی، وہ ہنسنے کا واقعہ بھی یاد تھا، اس لیے اس خوشی کی یاد میں، اس ہنسی کی یاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی نام یسحق رکھا، عبرانی لفظ۔ یسحق عبرانی لفظ ہے جو عربی میں یزحق کا مترادف ہے، ہنسنے کے معنی میں۔ یہی چیز پھر یسحق بدل کر کے اسحاق ہو گیا۔ جو فرشتے آئے تھے وہ ایک تو پیغام لے کے آئے تھے اور دوسرا کام یہ تھا کہ قوم لوط کی تباہی کرنی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی 40 سال کی عمر میں رفقہ نامی خاتون سے شادی ہوئی، جن سے 20 برس بعد 2 جڑواں بیٹے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی و پیغمبر تھے۔ ایک بار آپ کے علاقے میں لہائی روئی نامی کنواں سوکھ گیا تو آپ کو حکم ہوا کہ مصر نہ جا کر فلسطین کے حدود میں ہی قیام کریں، جہاں آپ اور آپ کی اولاد بڑی خوشحال زندگی بسر کرے گی۔ حکم خداوندی کے مطابق آپ فلسطین کے قریب جوار نامی بستی میں سکونت اختیار کر کے کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا۔ یہاں خدا نے آپ کو بہت برکت دی۔ پھر آپ نے یہاں ایک ہیکل تعمیر کیا۔ آخر عمر میں آپ کی بصارت بھی چلی گئی تھی۔ آپ کا انتقال مقام حبرون میں ہوا اور آپ اپنی والدہ اور والدین کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اس پوری عبارت میں اسحاق علیہ السلام کی 40 سال کے بعد کی زندگی کا نقشہ۔ اسحاق علیہ السلام کی 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، پھر 20 سال کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیسو اور یعقوب۔ پھر عہد کا زمانہ آ گیا اور پھر آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنی چاہیے، تو وہاں پہ ایک لہائی روئی نامی جو کنواں تھا جس سے اب کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اب وہ کنواں سوکھ گیا تھا، اس لیے ہجرت کرنی مجبوری تھی۔ لیکن اس وقت خدا کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے اس علاقے کو چھوڑ کر فلسطین کی حدود میں کسی اور جگہ آپ قیام کر لیں۔
چنانچہ آپ نے جوار نامی ایک بستی میں قیام کیا جو فلسطین کے حدود میں ہے. پھر آپ نے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا جس سے آپ کو بہت برکت ہوئی. آخر عمر میں آپ کی تھوڑی تنگی اور تکلیف میں گزری. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ کی بصارت چلی گئی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب میں آپسی چپکلش تھی، اس سے بھی آپ بہت رنجیدہ رہتے تھے. آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو مقام حبرون میں دفن کیا گیا، جہاں پہلے سے آپ کی والد ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے والدہ حضرت سارہ پہلے سے دفن تھی. قطورہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں، جن سے درج ذیل 6 بیٹے اور 7 پوتے تھے. بیٹوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 زمران، نمبر 2 جوکشن، نمبر 3 میڈان، نمبر 4 مڈین، نمبر 5 اشپت، نمبر 6 شودھ. پوتے: نمبر 1 شیبان، نمبر 2 ڈیڈان، نمبر 3 ایفا، نمبر 4 ایفر، نمبر 5 اینک، نمبر 6 عابدہ، نمبر 7 شدہ. ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد اہل مدین کہلاتی ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام ہوئے، اور اہل مدین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اور کن بیویوں سے کون کون سے اولاد. سب سے پہلے ہم نے پڑھا اسماعیل السلام کے بارے میں، ان کی زندگی سے متعلق جو آپ کے بڑے بیٹے تھے. دوسرے پھر اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. پھر قطورہ جو آپ کی بیوی تھی ان کے بارے میں کہ ان سے کتنے بچے پیدا ہوئے اور کتنے بیٹے اور پوتیاں تھیں. 6 بیٹے اور 7 پوتے.